کہا جاتا ہے علامہ وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ. اگر آپ فتح و رضویہ شریف اٹھائیں نا تو علامہ وسیع احمد صورتی کا نام آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. حضور کی حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. خود بھی محدث تھے لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کمال سے واقف تھے. کہتے ہیں علامہ وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ نے محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ، دونوں بڑی شخصیات ہیں، نے دریافت کیا کہ حدیث میں اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث کی دنیا میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا، یا فقط فقہ کی دنیا میں کام کیا. فرمایا وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ان سے زیادہ حدیثوں کا علم کسی کے پاس نہیں. جس دور میں اعلیٰ حضرت تھے حدیث کی دنیا کے بیتاج بادشاہ تھے. یہ سمجھ لیجیے آپ. پھر فرمایا صاحبزادے اس کا مطلب کیا سمجھا تو نے، یعنی اس فن میں اگر میں عمر بھر ان کی شاگردگی اختیار کروں تو بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہ پہنچوں. یہ اپنے وقت کے محدثین فرماتے ہیں. کس کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں. کہتے ہیں محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرقت پر بھی ڈھیروں رحمت برکت نازل فرمائے. یہ واقعی وہ اکابرین ہیں. ہمیں اپنے اوپر تو ناز نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن الحمدللہ جو ہماری بیک ہے نا، بیک یہ بڑی مضبوط ہے. ہاں یہ بڑی مضبوط ہے اور ہمیں اسی پر ناز ہے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے میمنی زبان میں ایک محاورہ ہے، ٹھلو چڑھوں نے وگے گھڑوں. ہیں تو کھوکھلے لیکن بچتے بہت زیادہ ہیں. کس لیے بچتے ہیں؟ یہ دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہاں کہیں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے، کہیں محدث اعظم کا دامن ہے، کہیں وسیع احمد صورتی کا دامن مل گیا، کہیں داتا صاحب کا دامن مل گیا، کہیں خواجہ صاحب کا دامن مل گیا. تو ہمارے پاس اتنے سارے دامن ہیں تو ہماری چلتی رہتی ہے. کہتے ہیں محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ کس حد تک تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ فقہ حنفی کی ماخذ جتنی حدیثیں ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو امام اعظم علیہ رحمہ نے جو فقہ ہمیں دیا ہے، ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں نا، عمل کرنے والے ہیں، امام اعظم علیہ رحمہ کے فالوورز ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے ہمیں طریقہ دیا، حج کرتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق، زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق، روزہ رکھتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق. جو مسائل انہوں نے روزے کے دیے، نماز کے دیے، حج کے دیے، زکوٰۃ کے دیے، دیگر مسائل میں بھی حنفی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں. تو کہتے ہیں فقہ حنفی کی تائید میں جتنی احادیث طیبہ ہیں سب کی سب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حافظے میں ہر وقت رہتی تھیں. اور جن احادیث طیبہ سے بظاہر فقہ حنفی کو زد پڑتی تھی، یعنی وہ احادیث طیبہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں لی، ان کو چھوڑ دیا، جس کو امام شافعی نے لے لیا، شفافِ مذہب نے لے لیا، امام احمد بن حنبل نے لے لیا، امام مالک نے لے لیا، یوں سمجھ لیجئے. تو کہتے ہیں جن احادیث طیبہ کو سے بظاہر امام اعظم علیہ رحمہ کے مذہب پر زد پڑتی تھی وہ بھی ازبر رہتی تھی کہ امام اعظم علیہ رحمہ نے نماز کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں یہ حدیث لی ہے تو کیوں لی ہے، اور اس حدیث کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے. یہ دونوں طرف سے اعلیٰ حضرت کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ دونوں میدان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ذہن میں ہر وقت دونوں طرف کی حدیثیں رہا کرتی تھیں. کہتے ہیں روایت اور درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر ہوا کرتی تھیں. علم حدیث میں سب سے نازک ترین شعبہ اسماء الرجال کا ہوتا ہے. اسماء الرجال سمجھتے ہیں آپ؟ راوی بیان کرتا ہے نا، ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں، ان ابی ہریرہ، ان فلاں، ان فلاں، یہ کہتے ہیں اسماء الرجال، راویوں کا بیان کہ
فلاں صحابی نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. کہتے ہیں یہ علم کہلاتا ہے اسماء الرجال کا. کہتے ہیں یہ سب سے نازک ترین شعبہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی بھی حدیث پیش کی جاتی، راویوں کے بارے میں پوچھا جاتا، تو ہر راوی کی جرح و تعدیل میں جو الفاظ آپ بیان کر دیتے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب، تہذیب و تہذیب میں وہی الفاظ مل جاتے. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ راوی کے فن کے حوالے سے جب کلام کرتے تو جو آپ فرما دیتے کتابوں میں وہی ملتا تھا. اس کو کہتے ہیں راسخ علم اور علم سے شغف اور علمی مطالعے کی وسعت. یعنی آپ کا مطالعہ اتنا قوی تھا. 1313 میں کیا ہوا؟ 1313 عیسوی اعلیٰ حضرت کے وصال کب ہوا ہے؟ 1340. 1340 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پردہ فرمایا. 102 سال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مکمل ہوئے. کہتے ہیں مدرسۃ الحدیث پہلی بھیت میں ایک تاسیسی جلسہ ہوا جس میں سہارنپور، لاہور، کانپور، جونپور، رامپور اور بدایوں کی موجودگی میں حضرت محدث وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ کی خواہش پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے متواتر 3 گھنٹے تک فن حدیث پر ایک تقریر کی اور اتنا مدلل کلام کیا کہ جلسے میں شریک تمام علماء نے حیرت اور استعجاب سے سنا اور داد و تحسین دی. کہتے ہیں مولانا خلیل الرحمن بن مولانا احمد علی محدث سہارنپوری علیہ رحمہ نے تقریر جب ختم ہوئی اعلیٰ حضرت کی تو اٹھ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا اور یوں گویا ہوئے کہ اگر اس وقت والد گرامی موجود ہوتے تو آپ کے اس علمی کارنامے کی داد و تحسین دیے بغیر رہتے نہیں، ضرور آپ کو داد دیتے. اور محدث صورتی علیہ رحمہ اور مولانا محمد علی مونگیری علیہ رحمہ بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ نے بھی آپ کو خوب داد و تحسین سے نوازا. الزبدۃ الزکیہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے جو کہ لکھا ہے 1337 عیسوی میں. یعنی آپ نے وصال سے 3 سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. حضور سے پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اس شریعت میں جائز نہیں. آپ نے اس موضوع پر الزبدۃ الزکیہ نامی رسالہ لکھا. اس میں آپ نے متعدد قرآنی آیات، 150 فقہی جزئیات یعنی فقہ کرام کے جزئیات 150 اور 40 احادیث طیبہ سے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. بعض علوم پر مہارت اعلیٰ حضرت کی حدیث کی دنیا میں اس قدر تھی کہ ایک رسالہ فن تخریج حدیث کے نام سے الروض البہیج فی آداب التخریج یہ لکھا. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا رحمان علی صاحب، یہ کون تھے؟ یہ ممبر کونسل آف ریاست ریواں مدہیہ پردیش کہتے ہیں اگر فن تخریج حدیث میں کوئی اور کتاب نہ بھی ہو فقط اعلیٰ حضرت کی اس تصنیف کو آگے کر دیا جائے تو کافی ہوگی. اگر کوئی اور شخص اس پر کام نہ بھی کرے تو اعلیٰ حضرت نے وہ کام کر دیا ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ نے حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا کہا؟ اب کتابوں کے نام گنوائے. کہتے ہیں مسند امام اعظم، موطا امام مالک، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، موطا امام محمد، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن دارمی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خصائص نسائی، منتہى الجارود، علل متناہیہ، مشکات، جامع الکبیر، جامع صغیر،
منتقى ابن تیمیہ، بلوغ المرام، عمل الیوم واللیلہ، ترغیب و ترغیب، خصائص کبریٰ، کتاب الاسماء والصفات، 50 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت کے مطالعے میں، درس میں، تدریس میں ہر وقت رہا کرتی تھی۔ 50 سے زائد حدیث کی کتابیں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ حدیث کی دنیا پر کام کرتے ہیں یا لکھنے کا کام کرتے ہیں، تصریف کا کام کرتے ہیں، تو کتنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میری کتابوں کو دیکھ لو، اکاؤنٹیبلٹی خود کر لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی گئی تو 350 رسائل اور کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے 400 احادیث طیبہ کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ 400 احادیث طیبہ کی کتابوں کے حوالے، 400 حدیث کی کتابیں نہیں، 400 حدیثیں نہیں، 400 احادیث طیبہ کی کتابیں اعلیٰ حضرت کو آپ کے مطالعے میں رہتی تھیں، جن سے آپ نے ریفرنسز دیے ہیں۔ اور یہ کتابیں جو 400 کتابوں کی احادیث طیبہ کی کتابیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ایسی نہیں تھیں کہ ایک حدیث کی کتاب فقط ایک جلد پر ہو، نہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی 10 جلدوں پر، کنز الامال 18 جلدوں پر، اور معجم الکبیر للطبرانی 25 جلدوں پر۔ کتنی کتابیں کتنی جلدوں پر تھیں، یہ میں اور آپ اندازہ کیجئے اعلیٰ حضرت کی علمی فقاہت۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نام سنا ہوا ہے؟ کون تھے؟ ان لوگوں کے پیر جو میلاد کو منانے کو ناجائز کہتے ہیں۔ فاتحہ، نیاز کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں آ جائیں تو نکالنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بھائی ہم کیوں کھلائیں؟ اپنی پاک مال سے پاک غذا ہم ان لوگوں کو کیوں کھلائیں جو نیاز کو حرام کہتے ہیں؟ تو یہ نکالنا آپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے جب آ جائیں تو۔ خیر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ یہ کون تھے؟ ان کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے دہلی باڑہ ہندو راؤ سے 1311 عیسوی میں ایک استفتاء طلب کیا، مضمون بھیجا کہ فلاں شخص درود تاج پڑھنے کو بدعت کہتا ہے۔ ان کو ہر جگہ بدعت نظر آتی ہے جہاں حضور کی شان ہو۔ درود تاج بھی حضور کی شان ہے، ہاں، دافع البلاء والوباء ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بدعتی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر قلم چلایا۔ الامن والعلا نامی ایک رسالہ لکھا، جس کا دوسرا نام اکمال التامہ علی شرک سوا بالامور العامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس رسالے میں 300 احادیث طیبہ سے ثابت کیا کہ حضور کی بارگاہ بلاؤں اور وباؤں کو دور کرنے والی ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہوں میری سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس سمت آئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا غلام قادر بیگ، اعلیٰ حضرت کے استاد محترم مولانا غلام قادر بیگ علیہ رحمہ کی معرفت مونگیر لال دروازے سے 1305 عیسوی میں ایک اور استفتاء آیا، فتویٰ پوچھا گیا۔ موضوع کیا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام افضل المرسلین ہیں یا نہیں؟ تمام رسولوں میں افضل ہیں یا نہیں؟ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تجلی الیقین نامی رسالہ لکھا، 100 احادیث طیبہ، 100 احادیث طیبہ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں نقل کر دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام رسولوں میں افضل ہیں۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء اکرام میں افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ادب والا انداز اپنایا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، آپ کی بارگاہ میں اے انبیاء اکرام عرض کرتا ہوں، کیا نبی ہے تمہارا
ہمارا نبی. پھر فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب آپ کسی موضوع پر لکھتے تھے تو دلائل تو میں نے بیان کیا کس طرح لگاتے تھے آپ. ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے پاس 2 ریفرنسز میں ایک بیان کر کے آپ سے چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے, کافی لوگوں نے سنی ہوگی یہ حدیث پاک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا اور تصویر ہو. یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے, بارہا سنی ہوگی. اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 10 صحابہ کرام سے, ایک صحابی نہیں, 2 نہیں, 10 صحابہ کرام سے اور 43 احادیث طیبہ کی کتب سے ثابت کیا. 43 کتب. پھر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو. یہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جن کے چہرے عبادت کے نور سے جگمگا رہے ہیں ان سے جا کر اپنی بھلائیاں اور اپنے لیے خیر مانگو. یہ مضمون اس حدیث پاک کا سمجھ پایا ہوں میں. اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابوں سے نقل کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 8 صحابہ کرام اور 34 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو پیش کیا تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ اگر ایک کتاب کا حوالہ دے دیا جو تو پتہ ایک ہی نے لکھا, باقی تو 34 کتابوں سے. تو جو شخص ایک حدیث کو بیان کر کے 34 کتابوں کے انبار لگا دے, 8 صحابہ کرام کی فہرست بیان کر دے کہ یہ صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, اس شخص کی علمی وجاہت کتنی ہوگی. میں اور آپ فقط سن کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. نہ تو ہمارے پاس وہ حافظے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس آج وہ علمی شغف رہا ہے. اے کاش کہ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اتنا حصہ عطا فرما دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بن جائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کار خیر سے حصہ عطا فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.